ناظرین، آئے روز کی ہڑتالوں اور پی آئی اے کی حالت زار پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے پائلٹ جناب ایم پی باجوہ۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، ذرا سپیڈ مار لیں جلدی سے، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بغیر ہی فلائٹ نکل جائے۔ آپ کے بغیر کیسے فلائٹ جا سکتی ہے؟ بھائی یہ پی آئی اے ہے، کوئی نہ ملے تو وہ کنٹین پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے سے کہہ سکتے ہیں میاں بعد میں آ کے کھانا اڑا لینا، پہلے جہاز اڑاؤ۔ اچھا، اتنا رسک لے لیتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی رسک والی کون سی بات ہے، جہاز کوئی بھی اڑا سکتا ہے، اوپر کون سا رش ہوتا ہے یا وارڈن کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے کاغذ چیک کرنے ہیں۔ جہاز بس ایک دفعہ اڑ جائے تو پھر اڑتا رہتا ہے، بس اڑانا ہی اسے کام ہے، زور سے شک کرنا ہی کام ہے۔ اچھا، فلائٹ کتنے بجے کی آپ کی؟ فلائٹ کا ٹائم تو میرا 9 بجے کا تھا جی، مگر تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی اس لیے میں آ گیا، پھر میں نے کہا میں انٹرویو دے آتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا، پرابلم کیا تھی؟ وہ اڑنے سے کچھ دیر پہلے میں نے پیٹرول والی ٹینکی دیکھی، خشک، اتنی خشک میں نے یا پی آئی اے کے جہاز کی ٹینکی دیکھی یا کرینہ کپور کا سر دیکھا۔ اس میں اتنا ہی پیٹرول تھا جتنا پاکستان کے خزانے میں مال پڑا ہوا۔ اچھا، ویسے تو میرا اتنا تجربہ ہو گیا کہ تھوڑا بہت بھی پیٹرول ہو تو اڑتے ہوئے جہاز کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اس کی ٹینکی پہ ہاتھ مار کے نکل جاتا ہوں۔ باجوہ صاحب یہ جہاز ہے کہ موٹر سائیکل ہے؟ اسلام آباد تک تو پہنچ ہی جاتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے جو اسلام آباد پہنچ جائے وہ کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب ایسے بھی میرا کافی تجربہ ہو چکا ہے، اب تو میں اللہ کے فضل سے سارا جہاز سنبھال لیتا ہوں۔ اچھا، سٹاف کی کمی کی وجہ سے لیڈیز آواز میں اناؤنسمنٹ بھی خود ہی کر لیتا ہوں۔ واو، جی جی، بس ایک دفعہ پکڑا گیا ہوں۔ اچھا، ہاں، وہ اناؤنسمنٹ کر رہا تھا لیڈیز آواز میں، بیچ میں کھانسی آ گئی، اوہ، آواز لیڈیز تھی کھانسی مردانہ تھی، پکڑا گیا بس۔ اب تو جنید صاحب یہ پی آئی اے جن حالات میں سے گزر رہی ہے بڑا بڑا عجیب تجربہ ہو چکا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ پیٹرول کی اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ کیا کہیں آپ، اب تو 1.5 لیٹر والی بوتل میں بھی پیٹرول منگوا لیتے ہیں۔ جی ہاں، ایک دفعہ میں نے 1.5 لیٹر والی بوتل میں پیٹرول منگوایا، پیٹرول ایم ڈی صاحب کے آفس میں چلا گیا اور کولڈ ڈرنک ان کی میرے پاس آ گئی، میں نے وہ جہاز میں ڈال لی، ادھر وہ پیٹرول انہوں نے اڑا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا دن ایم ڈی صاحب ایئرپورٹ پہ گھوم گھوم کرتے پھرتے اور جہاز ڈکار لینا شروع کر دیتے، مگر یقین مانیے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ پی آئی اے کی اپنی خریداری تھی، دونوں ہی جعلی تھی۔ نہ ہی ایم ڈی صاحب کو پیٹرول پینے سے کوئی فرق پڑا، نہ ہی جہاز کی ٹینکی میں کولڈ ڈرنک ڈالنے سے جہاز کی بدہضمی دور ہوئی۔ اس حال کو پہنچ گئی ہے پی آئی اے؟ بس یہ چند میرے جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے، ورنہ پی آئی اے ایسی ایئر لائن ہوا کرتی تھی کہ یہ جو آج بڑی بڑی انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہاں پہ ہمارے تربیت یافتہ لوگ ہی کام کر رہے ہیں آج تک۔ بالکل بالکل۔ اب وہ ساری ایئر لائنیں تربیت یافتہ ہو گئی ہیں، ہم حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ پائلٹ بیچارے کو چکر چڑھے تو وہ اسلام آباد کی فلائٹ لاہور اتار لیتا ہے، اگر پاؤں چڑھے تو کراچی کی فلائٹ بیچارہ پشاور اتار لیتا ہے۔ آپ نے بھی کبھی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے؟ جی، مگر میں نے تو ضرورت کے تحت ایسے نہیں، کیا ضرورت؟ میں حواس باختہ ہو کے نہیں ایسا کام کرتا، اچھا، ضرورت کے تحت کر لیتا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ دبئی سے ایک دفعہ لاہور آنے کی بجائے میں نے پشاور اتار لی تھی فلائٹ، چپل کباب کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اچھا، پشاور ایئرپورٹ والوں نے مجھے کہا بھائی کدھر، میں نے کہا جی ادھر، پکڑا نہیں تھا میں نے جانا، راستے میں ہی سواریوں کو شک ہو گیا، کیسے؟ بس اناؤنسمنٹ میرے منہ سے غلط نکل گئی۔ میں نے کہا ناظرین ابھی تھوڑی دیر بعد ہم نمک منڈی میں اترنے والے ہیں، بس ذہن میں پھنسا ہوا تھا کہ نمک منڈی جا کے ابھی میں نے چپل کباب کھانے ہیں، وہ منہ سے نکل گئی۔ مائی گاڈ، آپ جیسے لوگ اس فیلڈ میں آ کیسے گئے ہیں؟ ایسے کیا مطلب؟ نعرے مار مار کے، اور کیسے؟ میرے ماموں ہیں ایم این اے، اچھا، جی جی جی، ان کے جلسے جلوسوں میں الیکشنوں میں میں نعرے وارے مارتا رہا ہوں، جی جی، 2500 پوسٹر میں نے ان کا لگایا اکیلے، اچھا، لیوی پکانے کا بھی بڑا اچھا تجربہ تھا۔ میں نے کہا ماموں دیکھو ان 2 ہاتھوں نے آپ کے 2500 پوسٹر چسپاں کیے ہیں، اب میں نے بی اے کیا ہے مجھے بھی کہیں چسپاں کرے، اچھا، یا ایف آئی اے یا پی آئی اے۔ اچھا، آئیے ضروری ہے۔ ہاں، ماموں کہنے لگے تمہاری ماں کی بھی کال آئی ہے، اچھا، وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس کو کہیں قسطوں پہ رکشا لے دو۔
میں نے کہا ماموں یہ نہ کرو، کہیں FIA یا PIA۔ بس پھر انہوں نے مجھے PIA میں بھرتی کروا دیا، ایز کنڈکٹر بھرتی ہوا تھا۔ 6 مہینے کنڈکٹر کے طور پہ گیا ہوں ساتھ۔ جہاز تو میں آگے پیچھے کر ہی لیتا تھا تھوڑا بہت، پیچھے کر دیتا، کیا مطلب؟ بس ایک دفعہ PIA والوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی، ہر دوسرے دن تو ہڑتال کر دیتے۔ ایئرپورٹ والے کہنے لگے استاد بتا اڑا لے گا؟ میں نے کہا بھئی آگے پیچھے کر لیتا ہوں، اڑا ہی لوں گا۔ بس وہ دن گیا اور آج کا دن آیا جنید صاحب، اڑا رہا ہوں، جہاز بھی اور PIA بھی۔ ہم نے سنا ہے کہ صرف پائلٹس کی موجیں لگی ہوئی ہیں PIA۔ جی بالکل، PIA میں صرف پائلٹ ہی ہیں جو کھاتے پیتے گھرانے والے ہو گئے، ورنہ جو باقی لوئر سٹاف ہے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ان کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے جیسے 2-3 ہفتے فریج میں سالن رکھ دے تو نہیں بیچارہ بالکل سوکھ سڑ جاتا۔ 20 سال ہو گئے ہیں، نہ ان کی پرموشن، نہ کوئی تنخواہ بڑی، نہ یہ بھی کچھ تنخواہیں بڑی ہیں، ورنہ ان کی تو حالت اتنی پتلی تھی جیسے جیل کی دال نہیں ہوتی، اتنی پتلی تھی۔ اچھا جی، کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ صرف پائلٹ کی تنخواہ بڑھتی ہے؟ ہڑتال، اور کیا وجہ ہونی ہے؟ بھئی جب ہڑتال ہو جاتی ہے تو پھر جہاز کون اڑائے گا؟ یہ وہ جہاز تو نہیں نا جن کو پیچھے سے پھونک مار کے اڑا لیتے ہیں، یہ تو پائلٹ نہیں اڑانے ہیں، اور پائلٹ جب ہڑتال کرتا ہے تو ساری PIA ہل جاتی ہے۔ اس ملک کے اندر عزت بڑھانے کے لیے صرف ہڑتال ہی ہے، اور جو شخص یہاں پہ ہڑتال نہیں کر سکتا نا، وہ تو مداری کے جمہورے جیسا ہوتا ہے، ساری محنت بھی وہ کرتا ہے اور پیسے مداری لے جاتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب یہ فرمائے کہ اس کرائسس سے PIA کو نکالنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی یہاں سے سیدھا ہو کے آگے سے دائیں ہو جائیں، میں تو ادھر سے ہی آیا ہوں۔ میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں۔ جی PIA کرائسس سے نکل سکتی ہے، کیسے؟ صرف 3 چیزوں کا خاتمہ کر دو۔ نمبر 1 کرپشن، نمبر 2 ناجائز بھرتیاں، نمبر 3 سیاسی مداخلت۔ یہ 3 چیزیں اگر ختم کر دیں تو PIA ٹھیک ہو سکتی ہے، ورنہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ بہت جلد وڑائز طیارے والے PIA کو آفر کرنے والے ہیں۔ یہ جو بسیں نہیں چلاتے ان کی آفر آ جانی ہے کہ بھائی جی تواڈے تے کسے کام دے نہیں جہاز، سانو دے دیو اسی سڑکوں سڑکی پا لیں گے۔ ناظرین یہ تھا حسب حال، خوش رہے خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔ PIA آؤ کچھ کھا پی آئیے۔